آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، ہم کس بلا کی میں سے سرشار ہو گئے کہ دن ڈھلا جاتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہوا جاتا ہے، ہم موت سے قریب ہوئے جاتے ہیں اور اللہ اکبر ہمیں ہوش نہیں آتا۔ میرے اللہ نے اعلان کیا، ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت۔ ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے اور ایک نیکی انسان کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی گناہ کی نحوست کافی ہے، اور ہم ہزاروں گناہ دن میں کر رہے ہیں، لاکھوں گناہ کر رہے ہیں، کروڑوں گناہ ہمارے گناہوں کے دفتر کے اندر موجود ہے، ہمیں احساس نہیں، ہمیں خیال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت کیوں چھینی جاتی ہے، مال کیوں چھینا جاتا ہے، نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان دل کے کانوں سے سننا۔ میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ نعمتیں چھینی کیوں جاتی؟ لوگ کہتے ہیں یہی ہندوستان تو تھا جہاں کبھی ہم عزت کی سانس لیتے تھے، آج ہماری سانسیں تنگ کی جا رہی ہیں۔ یہی ملک ہندوستان تو تھا جہاں کم و بیش 7 صدیاں اس کے تخت کو ہم نے اپنے پیروں سے کچلا ہے اور اس کے تاج کو ہم نے اپنے سروں سے زینت دی ہے۔ یہی ملک ہندوستان تو ہے جس کو تاج محل اور لال قلعے سے سجایا ہم نے ہے۔ اس کی گنگا جمنی تہذیب کو اپنے لہو سے آبیاری ہم نے کی ہے، اس کی آبیاری ہم نے کی ہے۔ آج یہ زمین یا کوئی اور زمین ہم پہ تنگ کیوں ہے؟ نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہے؟ لیکن ہم ہمیشہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے اور دوش دیتے ہیں۔ کبھی سوچا نعمتیں چھینتی کیوں ہیں؟ فقی لکھتے ہیں 4 صدی ہجری کے حنفی مسلک کے بڑے متبحر عالم ہیں فقی ابو اللیث سمرقندی، اور بڑے عظیم صوفی بھی، بیک وقت یہ مورخ، مفسر، محدث اور صوفی بھی گزرے، اور فقہ حنفی کو جس نے 4 چاند لگائے وہ عظیم فقی صوفی۔ فقی لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، توجہ کرنا، داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو گرتے ہوئے آبشار آپ کی آواز کے اثر سے رک جاتے تھے۔ آپ نے دریاؤں کے رکنے کا ذکر نہیں کیا، دریا کا رکنا بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ غور کریں دریا آڑا چلتا ہے، زمین پر بہتا ہے اور آبشار اوپر سے نیچے گرتا ہے، تو چلتے ہوئے آڑے دریا کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پانی تو اوپر سے ہمیشہ نشیب کی طرف گرتا ہی ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف گرتا ہی، وہ بچہ بھی پھینکے تو گرے گا، وہ بوڑھی عورت بھی پھینکے تو گرے گی، لیکن پانی اوپر سے نیچے گرے، اس کو آبشار کہتے ہیں۔ اور آبشار حضرت داؤد کی تلاوت کی برکت سے اوپر سے گرنے والے نیچے کو آنے والے آبشار، داؤد کی علیہ السلام تلاوت کی آواز اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم تھی کہ اوپر کے آبشار نیچے گرتے ہوئے تھم جایا کرتے تھے۔ آسمان کی طرف پرواز کرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے وہیں پر رک جایا کرتے تھے۔ جنگل کے درندے حضرت داؤد کی آواز سے اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے، زبور کو سننے کے لیے جنگل چھوڑ کر کے داؤد کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت داؤد نے جب زبور پڑھا تو نہ کوئی پرندہ رکا، نہ کوئی آبشار رکا، نہ کوئی جانور آیا، حضرت داؤد سے کسی نے سنا نہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب گرتے ہوئے آبشار رکے، ایک وقت وہ تھا اڑتے ہوئے پرندے رکے، ایک وقت وہ تھا جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کے آگے، ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی نے نہ سنی تو اللہ کے پیغمبر داؤد نے پوچھا، مولا
میری آواز سے وہ تاثیر کیوں واپس لے لی گئی؟ میری آواز سے وہ تاثیر کیوں واپس لے لی گئی کہ اب نہ کوئی پرندہ سنتا ہے، نہ کوئی درندہ جنگل چھوڑ کے آتا ہے، نہ دریا اور آبشار ڈوبتے ہیں، تو آواز ندا آتی ہے، وہی آتی ہے، داؤد کیا تم نے ایک لغزش پیغمبرانہ نہ کی؟ لوگ تو ڈائریکٹ خطا کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، اس لیے اس روایت کے مفہوم کو میں احتیاط کے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، محسوس کر سکتے ہو تو کریں۔ تاثیر لہم داؤد سے تاثیر واپس ہوئی تو آپ نے اللہ سے کہا یہ واپس کیوں ہوئی؟ تو ارشاد ہوا کہ آپ نے لغزش پیغمبرانہ کی، اس لیے یہ آواز کی تاثیر اٹھا لی گئی، اور جب تک آپ اس پر قائم رہیں گے یہ آواز کی تاثیر ویسے ہی رہے گی جیسے لے لی گئی ہے، اور جب آپ اس سے اللہ کی بارگاہ کے اندر پلٹیں گے، رجوع کریں گے، اس وقت اس کو پھر لوٹایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ اگر معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ جو قوم زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جو قوم ماہ رمضان شریف میں بھی چھپ چھپ کر کھائے، جو قوم اللہ اکبر گٹکے، تمباکو اور سگریٹ کی بنیاد پر اللہ اکبر روزے کو ترک کر دے، جو لوگ خوبصورت نظر آنے کے لیے، سوکال اسمارٹ کہلانے کے لیے اللہ اکبر داڑیاں مڈا کر سنت مصطفیٰ کو کٹوا میں پھینکے، جو لوگ فلمی اڈوں کو آباد کر کے اللہ کے گھر کو ویران کر دے، کیا اس قوم کی سانسوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا؟ اس قوم کی گردنوں پہ تلواریں نہیں منڈائے گی، ان کے سروں پہ ڈنڈے نہیں پڑیں گے، اس قوم کو سوال نہیں آئے گا؟ اے ہندوستان کی سرزمین پر آباد رہنے والے مسلمانوں، اپنے حال کا احتساب تو کرو، اپنے احوال کا احتساب تو کرو، اپنے اعمال کا احتساب تو کرو۔ اگر ہم نے اتنے جرائم نہ کیے ہوتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ اور سن لو، اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے، آج بھی مسلمان بدل جائے، آج بھی مسلمان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لے، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، تو آج بھی حالات بدل سکتے۔